السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین من، ایک بچے نے مجھ سے سوال کیا کہ آپ نے ایک ویڈیو میں کہا کہ پہلے رسول کو ماننا ہوتا ہے اور پھر اللہ کو مانتے ہیں، حالانکہ کلمہ جو ہے وہ اس طرح کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، پہلے اللہ اور پھر رسول ہے۔ آپ نے اس کے الٹ بات کر دی۔ تو سامعین من، اس بات کو ذرا دھیان سے سمجھ لیجئے، ہمارے عقیدے کی بھی بات ہے کہ دیکھیں، آپ کو جب ایک بندہ کوئی بات کہتا ہے نا کہ یہ بات ایسے ہے، ایسے نہیں ہے، ایسے ہے اور ایسے نہیں ہے، تو آپ کا اس بندے پر اگر یقین ہو نا کہ وہ بندہ صحیح ہے، یہ سچ بولتا ہے، تو پھر کیا ہوگا؟ آپ کو اس بندے کے اوپر یقین آ جائے گا، بھئی یہ جو بات کر رہا ہے وہ صحیح کر رہا ہے۔ یعنی پہلے آپ اس بات بتانے والے کو مانتے ہیں کہ بھئی یہ بندہ اتھینٹک ہے کہ نہیں ہے، پہلے آپ اس کو مانتے ہیں اور پھر آپ اس کی بات کو مانتے ہیں کہ یہ جو کہہ رہا ہے یہ صحیح کہہ رہا ہے۔ تو سامعین من دیکھیں، حضور نے فرمایا کہ اللہ ایک ہے، ہمیں کسی کو نہیں تھا پتا کہ اللہ ایک ہے کہ دو ہے کہ چار ہے کہ پانچ ہے، کتنے ہیں۔ ہمیں حضور نے بتایا کہ اللہ ایک ہے، ہم حضور کے بتانے پر مان گئے جی اللہ ایک ہے۔ تو اب مجھے بتائیے کہ جو بندہ حضور کو ہی نہیں مانتا وہ حضور کی بات کو کیسے مانے گا؟ جیسے حضور نے فرمایا کہ میں رات کے تھوڑے عرصے میں معراج پر ہو کے آ گیا، تو جو حضور کو مانتے تھے، حضور پر اعتماد کرتے تھے، انہوں نے تو حضور کی بات مان لی کہ بھی ٹھیک ہے جی آپ ہو کر آئے ہیں، اور وہ بندے بھی تھے کہ جو حضور کو ہی نہیں مانتے تھے، انہوں نے حضور کی معراج کا انکار کر دیا۔ تو دیکھیں، جب تک ہم رسول کو نہیں مانیں گے نا تو ان کی بات کو کیسے مان سکتے ہیں؟ اللہ پہلے ہے، رسول بعد میں ہے، لیکن اللہ کے بارے میں ہمیں بتایا کس نے ہے؟ ہمیں اللہ کے بارے میں رسول نے بتایا ہے۔ جب ہم رسول پر یقین کرتے ہیں تو ان کے بتائی ہوئی باتوں پر بھی یقین کر لیتے ہیں، حالانکہ دیکھا ہم نے کچھ بھی نہیں ہوا۔ رسول نے ہمیں بتایا بھی جنت ہے، دوزخ ہے، پل صراط ہوگی، قبر میں آگے زندگی ہوگی، میزان ہوگا، ناپ تول کیا جائے گا اعمال کا۔ یہ ساری چیزیں ہم نے نہیں دیکھی ہوئی، یہ ساری چیزیں ہمیں کس نے بتائی ہیں؟ ہمیں آقا کریم علیہ السلام نے بتائی ہیں۔ تو ہم ان کے بتانے پر یقین کیے ہوئے ہیں۔ ہم ان کے بتانے پر کیوں یقین کیے ہوئے ہیں؟ کیونکہ ہم ان کو مانتے ہیں۔ جب ہم رسول کو مانتے ہیں نا تو رسول کو مان ہی کر تو ہم اللہ تک پہنچتے ہیں۔ اور جس بندے نے اللہ کو مان لیا لیکن رسول کو نہ مانا تو اس کو مسلمان ہی نہیں کہتے۔ ہمارے بالکل ساتھ ہمارے سکھ برادری رہتی ہے، ہمارے ملک کے بالکل ساتھ سکھ برادری رہتی ہے۔ اب آپ کو پتا ہے کہ سکھ بھی موحد ہیں، وہ کسی بت کی پوجا نہیں کرتے، وہ بھی اللہ کو مانتے ہیں، لیکن یاد رکھیں وہ بھی اللہ کو مان تو لیتے ہیں لیکن وہ اللہ کو رسول کے واسطے کے بغیر مانتے ہیں، اس لیے ہم ان کو مسلمان نہیں کہتے، سکھ کہتے ہیں۔ دنیا کے اندر اور بھی بہت سارے مذاہب ہیں کہ جو اللہ کو ایک مانتے ہیں، وہ بتوں کی پوجا نہیں کرتے، وہ اسی رب کو ایک مانتے ہیں جس کو ہم ایک مانتے ہیں، لیکن ان میں اور ہم میں فرق کیا ہے کہ ہم رسول کے کہے پر اللہ کو مانتے ہیں اور وہ رسولوں کو چھوڑ کر اللہ کو مانتے ہیں۔ تو جو رسول کو چھوڑ کے اللہ کو مانتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو مسلمان ہی نہیں کہتا۔ تو سامعین من، یہاں پر بات یہ ہے، عقیدہ درست فرما لیجئے کہ جب تک ہم رسول کو نہیں مانیں گے ہم اللہ کو مان ہی نہیں سکتے، کیونکہ رسول کے اوپر اگر ہمیں یقین ہے کہ وہ ہمارا سچا رسول ہے، جو وہ کہتا ہے وہ بھی صحیح کہتا ہے، تو ظاہری سی بات ہے کہ پہلے رسول کو مانا پھر خدا کو مانا، وگرنہ رسول اللہ نے بھی ایسے ہی کیا نا۔ اللہ نے ڈائریکٹ تو ہمیں نہیں بتایا کہ میں ایک ہوں، اللہ نے اپنے اور اپنے درمیان رسولوں کو بھیجا ہے، جن رسولوں نے آ کے ہمیں بتایا کہ اللہ ایک ہے، پھر ہم رسول کی بات مان کر اللہ کو پہچان گئے۔ یعنی اللہ کے پاس جانے کا رستہ ڈائریکٹ نہیں ہے بلکہ حضور کی بارگاہ سے ہو کر اللہ کی طرف جایا جاتا ہے۔ اس کی چھوٹی سی مثال اور سن کے پھر میں اس کو بس کر رہا ہوں کہ دیکھیں، کعبہ ہے، کعبہ ایک عمارت ہے، اس کے اوپر کالا کپڑا چڑھا ہوا ہے۔ اب حضور نے شاہ فرمایا کہ یہ کعبہ اللہ کا گھر ہے، ہم نے مان لیا جی اللہ کا گھر ہے، آپ فرما رہے ہیں تو اللہ کا گھر ہوگا۔ اب اس کے علاوہ جیسے قرآن پاک ہے، ہم نے حضور سے پوچھا بھی یہ جو آپ نے کلام پڑھا ہے، جو پہلی وحی حضور کے اوپر نازل ہوئی، اقرأ بسم ربک الذی خلق، یہ آپ نے جو کلام پڑھا ہے، صحابہ کرام نے پوچھا ہوگا یا رسول اللہ یہ جو آپ پڑھ رہے ہیں یہ کیا ہے؟ تو حضور نے فرمایا یہ قرآن ہے، حضور نے فرمایا یہ قرآن ہے۔ تو اب دیکھیے سامعین من، اب ہمیں تو نہیں پتا کہ وہ قرآن ہے کہ نہیں ہے، بس حضور نے فرما دیا کہ یہ قرآن ہے تو ہم نے مان لیا یہ قرآن ہے۔ اس کے علاوہ ہمارے پاس اس کی کوئی دلیل نہیں ہے کہ یہ قرآن ہی ہے، یہ اللہ کی کتاب ہے۔ ہم تو قرآن کو مانتے ہی اس وجہ سے ہیں کہ آقا کریم علیہ السلام نے شاہ فرمایا کہ یہ قرآن ہے،
یہ جو میں نے اقرا بسم ربک الذی پڑھا ہے، یہ جو 2 جلدوں کے اندر 30 سپارے ہیں، حضور نے ارشاد فرمایا کہ یہ قرآن ہے، یہ 114 صورتیں یہ قرآن ہے۔ تو حضور نے ارشاد فرمایا کہ یہ قرآن ہے، تو ہم نے مان لیا کہ یہ قرآن ہے، اس کے علاوہ کوئی دلیل ہمارے پاس نہیں کہ یہ قرآن ہی ہے۔ تو سامعین من، اب آپ کو سمجھ آ گیا کہ رسول کو ہم مانیں گے تو تب اللہ تک پہنچ سکیں گے، رسول کو مانے بغیر ہم اللہ تک نہیں پہنچ سکیں۔ والسلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔